ایک شخص نے کسی کنجوس آدمی سے مسجد کے لیے چندہ مانگا تو کنجوس نے فوراً 10,000 کا چیک نکال کر دے دیا۔ چندہ مانگنے والے نے کہا جناب اس پر دستخط بھی کر دیجئے۔ کنجوس آدمی بولا ہم نیک کاموں میں اپنا نام ظاہر نہیں کرتے۔ ایک بچہ پہلی بار اسکول گیا۔ چھٹی کے وقت جب گھر آیا تو باپ نے پیار سے پوچھا میرے بچے نے آج اسکول میں کیا سیکھا؟ بچے نے کہا مرغا بننے کا طریقہ۔ باپ بیٹے سے بیٹا رات کو اینک اتار کر سویا کرو۔ بیٹا ابو اگر میں رات کو اینک اتار کر سوؤں گا تو مجھے خواب کیسے نظر آئیں گے؟ ایک بیکاری خاتون سے بی بی آپ کے پاس بھوکے کے لیے کھانا ہے؟ خاتون ہاں ہے مگر وہ بھوکا ابھی آفس سے نہیں آیا۔ استاد کمرائے جماعت میں پیارے بچوں تمام انسان مٹی سے بنے ہوئے ہیں۔ ایک بچہ معصومیت سے استاد جی تو پھر انسان بارش میں کیچڑ کیوں نہیں بن جاتے؟ استاد شاگرد سے میں تم سے اتنی دیر سے سوال پوچھ رہا ہوں تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ بچہ معصومیت سے بولا میری امی منع کرتی ہیں کہ بڑوں کو جواب نہیں دیتے۔ ایک شخص نے گھر میں گدھا پال رکھا تھا۔ اس کی بیوی نے کہا سنیے ذرا بازار سے گدھے کے لیے کچھ لیتے آئیے گا۔ خاوند دکاندار کے پاس پہنچ کر آپ کے پاس گدھے کے کھانے کے لیے کچھ ہے؟ دکاندار بیٹھ جائیں یہاں کھائیں گے یا گھر جا کر؟ ایک سال بہت بارش ہوئی۔ ایک محفل میں کسی نے کہا زمین میں جو کچھ بھی ہے اس دفعہ باہر نکل آئے گا۔ ملا نصیر الدین گھبرا کر بولے یا اللہ اگر میری 3 بیویاں نکل آئیں تو کیا ہوگا؟ باپ بیٹے کو سمجھاتے ہوئے جو وقت گزر جائے وہ پھر واپس نہیں آتا۔ بیٹا لیکن ابو میرے اسکول جانے کا وقت تو ہر روز 8 بجے واپس آ جاتا ہے۔ شوہر بیوی سے دیکھو منا گدھے پر بیٹھنے کی ضد کر رہا ہے۔ بیوی تو کیا ہوا تھوڑی دیر کے لیے کندھے پر بٹھا لیجئے نا۔ ماں بچے سے بیٹا میں نے تمہیں کتنی مرتبہ کہا ہے کہ گندا پانی مت پیو مگر تم باز ہی نہیں آتے۔ بچہ معصومیت سے امی میں تو صابن سے دھلا ہوا پانی پی رہا ہوں۔ جج ملزم سے تم نے اس شخص کو تھپڑ کیوں مارا؟ ملزم جناب اعلیٰ اس نے مجھے پچھلے مہینے گینڈا کہا تھا۔ جج حیران ہو کر تو پچھلے مہینے کی بات کا بدلہ کل کیوں لیا؟ ملزم کیونکہ میں نے کل ہی گینڈا دیکھا ہے۔ ایک آدمی نوکری کے لیے کسی دفتر گیا۔ چپراسی نے اسے دروازے پر سب کچھ سمجھا دیا۔ اس نے کہا ہمارا افسر 3 سوال پوچھے گا۔ پہلا سوال عمر کتنی ہے؟ تم جواب دینا 30 سال۔ دوسرا سوال کرے گا تجربہ کتنا ہے؟ تم جواب دینا 5 سال۔ تیسرا سوال کرے گا انگلش آتی ہے یا اردو؟ تم کہنا دونوں۔ وہ 30 5 اور دونوں کے الفاظ دہراتے ہوئے اندر چلا گیا۔ افسر نے پہلا سوال پوچھا تجربہ کتنا ہے؟ جواب ملا 30 سال۔ دوسرا سوال پوچھا عمر کتنی ہے؟ جواب ملا 5 سال۔ افسر نے کہا تم پاگل ہو یا میں؟ جواب ملا دونوں۔ ایک تقریب میں ایک بچہ اپنی ماں کے قریب آ کر بولا امی امی یہ جو انکل سامنے کھڑے ہیں ان کے سر پر تو بالکل بھی بال نہیں ہیں۔ ماں نے کہا چپ کرو وہ سن لیں گے۔ بچہ بولا تو کیا انہیں معلوم نہیں کہ وہ گنجے ہیں؟ آدمی عورت سے ایسا لگتا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ عورت جی ہاں ضرور دیکھا ہوگا میں پاگل خانے کی نرس ہوں۔ ایک میزبان نے اپنے مہمان کو مسلسل 14 دن دال کھلائی۔ 15ویں دن اس نے مہمان سے پوچھا آج چاند کی کون سی تاریخ ہے؟ مہمان نے جواب دیا چاند کا تو معلوم نہیں لیکن دال کی 15ویں ہے۔
पुलिस अफसर, क्या वजह है कि तुमने अब तक उस डाकू को गिरफ्तार नहीं किया? सिपाही, जनाब वो हमसे बहुत डरता है। जब भी हम उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो चारपाई के नीचे छुप जाता है। एक खूबसूरत खातून के हाथ एक कीमती हार फरोख्त करने के बाद दुकानदार ने पूछा, मैडम कोई और खिदमत? जवाब मिला, वादा करो अगर ये हार मेरे शोहर को पसंद ना आया तो तुम वापस लेने से इनकार कर दोगे। एक शख्स ने अपने फ्रेंड से कहा, यार मेरी बीवी इतनी मोटी है कि जब एक दिन मैं वज़न करवाने वाली मशीन पर अपनी बीवी का वज़न कराने लगा तो पर्ची आ गई जिस पर लिखा हुआ था, बराए करम सिर्फ इंसान का वज़न करें, हाथी का नहीं। एक फ़कीर एक कंजूस अमीर आदमी के पास गया और उसे अपनी दर्द भरी कहानी सुनाना शुरू की। उसका लहजा ऐसा था कि कंजूस के आंसू निकल आए। उसने अपने नौकर को आवाज़ दी तो फ़कीर समझा शायद अब कुछ मिलेगा, लेकिन नौकर आया तो कंजूस ने उससे कहा, इस कमबख्त को धक्के देकर निकाल दो, इसने रुला रुला कर मेरा बुरा हाल कर दिया है। वकील, साबित हो गया है कि तमाम चीज़ें तुमने चुराई हैं क्योंकि हर चीज़ पर तुम्हारी उंगलियों के निशान मौजूद हैं। मुजरिम हैरान होकर, उंगलियों के निशान बेला ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि उस वक़्त तो मैंने दस्ताने पहने हुए थे। नर्सरी क्लास का बच्चा टीचर से पूछे बगैर पानी पीने चला गया। जब वापस आया तो टीचर ने कहा, जब आप क्लास से बाहर जाया करो तो पूछ कर जाया करो। बच्चे ने कहा, क्यों बता कर जाऊं? जब आप बाहर जाती हैं तो क्या मुझसे पूछ कर जाती हैं? एक साहिब एक रोज़ घर पहुँचे तो देखा कि उनकी बेगम अपनी कमर के गिर्द रस्सी डाले कुर्सी पर खड़ी हैं और रस्सी का दूसरा सिरा छत के पंखे से बंधा हुआ है। बेगम, ये क्या कर रही हो? साहिब परेशान होकर चिल्लाए, मैं घर के हालात से तंग आकर खुदकुशी कर रही हूँ। उन साहिब की बेगम ने जवाब दिया, लेकिन खुदकुशी के लिए तो रस्सी गले में डाली जाती है। उन साहिब ने बेगम की रहनुमाई की, पहले मैंने गले में ही डाली थी लेकिन उससे मेरा दम घुटने लगा। बेगम ने जवाब दिया। एक पुलिस इंस्पेक्टर की गाड़ी चोरी हो गई। उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। थानेदार ने बहुत से लोगों को पकड़कर तफ्तीश शुरू कर दी। दूसरे रोज़ इंस्पेक्टर ने कहा, रिपोर्ट खारिज कर दो, गाड़ी मिल गई है, तुम्हारी भाभी रख कर भूल गई थी। थानेदार ने जवाब दिया, सर रिपोर्ट किस तरह खारिज हो सकती है? 8 आदमी गाड़ी चोरी करने का एतराफ़ भी कर चुके हैं। उस्ताद शागिर्द से, अगर कल तुमने इम्तिहान की फ़ीस नहीं दी तो मैं तुम्हें इम्तिहान में नहीं बैठने दूंगा। शागिर्द, कोई बात नहीं जनाब, मैं खड़ा होकर इम्तिहान दे दूंगा। फ़ीका, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? शीदा, मैंने MBBF कर रखा है। फ़ीका, अरे ये कौन सी डिग्री है? मैंने पहले कभी इसका नाम नहीं सुना। शीदा, भाई ये नालायक तालिबे इल्मों को मिलती है, इसका मतलब है मैट्रिक बार बार फेल। किराएदार मालिक मकान से, खुदा के लिए इस साल तो खिड़कियों में शीशे लगवा दीजिए, मैं कमरे में बैठता हूँ तो तेज़ हवा से बाल बिखर जाते हैं। मालिक मकान किराएदार के दिए हुए किराए में से 10 रुपये निकाल कर उसके हाथ पर रखते हुए बोला, मेरा इतना खर्चा कराने से क्या ये बेहतर नहीं कि आप किसी हजाम से अपने बाल कटवा लें? एक लड़का जमाते इशा की नमाज में चौथी रकत के क़याम में खड़ा था। पूरी मस्जिद में खामोशी थी। जब उस लड़के का मोबाइल बजने लगा, उसने जल्दी से अपनी पैंट की पॉकेट के बाहर से ही मोबाइल का कोई बटन दबाया तो आवाज़ बंद हो गई। लेकिन थोड़ी देर बाद उस लड़के को एहसास हुआ कि मोबाइल से किसी की हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी। शायद कॉल कटी नहीं थी बल्कि रिसीव वाला बटन दब गया था। उसने वहीं बैठे बैठे ही कॉल काटने के लिए कोई बटन दबाया, मगर स्पीकर ऑन हो गया।
مسجد میں مکمل خاموشی تھی، اس لیے پوری مسجد میں موبائل کے اسپیکر سے آنے والی آواز گونجنے لگی۔ ہیلو جان، ابھی تک ناراض ہو؟ آپ بولتے کیوں نہیں؟ جان پلیز ایک بار بات کر لو نا، پکا اب لڑائی نہیں کروں گی۔ سچ میں میرا اپنے کزن سے کوئی تعلق نہیں، وہ تو دوپٹہ پیکو کروانے اس کے ساتھ گئی تھی تو گول گپے کھا لیے جہاں آپ نے دیکھا۔ جان پلیز، لڑکا بیچارہ لگا رہا کہ کسی طرح کال کٹ جائے، لیکن اس دن اس کی قسمت کا ستارہ ہی گردش میں تھا۔ نہ کال کٹی اور نہ ہی اسپیکر آف ہوا، اور وہ بندی اپنے جانو مانو شانو دنیا پودینہ کو منانے میں لگی رہی۔ مولوی صاحب نے جلدی سے سلام پھیرا اور اس لڑکے نے آؤ دیکھا نہ تاؤ سیدھے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس کے پیچھے اس کے والد محترم بھی جوتی پہننے کے بجائے ہاتھ میں پکڑے باہر بھاگے، اور پھر جو ہوا اس کے آگے مورخ کی خاموشی ہی بہتر ہے۔ سردار کی بیوی بہت خوبصورت اور صحت مند تھی، لیکن سردار بالکل کمزور ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا۔ دونوں کی رضامندی سے بیوی کا دوست ان کے گھر میں رہنے لگا۔ کچھ دنوں بعد ان کے گھر کچھ مہمان آئے اور سردار سے اس کی بیوی کے دوست کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون ہے۔ سردار گھبراتے ہوئے بولا، وہ جی یہ میری بیوی کا کام کرنے والا نوکر ہے۔ ایک راگیر نے شیخ چلی کے گھر کی کنڈی بجائی۔ انہوں نے باہر نکل کر راگیر کو حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا، فرمائیے کیسے زحمت فرمائی؟ راگیر نے کہا کہ جناب آپ اپنے لڑکے کو سمجھائیے۔ شیخ نے کہا کیا سمجھاؤں؟ راگیر نے کہا کہ وہ راگیروں پر پتھراؤ نہ کرے، وہ کئی مرتبہ مجھے مار چکا ہے مگر میں ہر بار بچ گیا۔ شیخ چلی نے کہا اگر آپ بچ گئے ہیں تو پتھراؤ کرنے والا میرا لڑکا نہیں ہو سکتا، وہ کوئی اناڑی ہوگا۔ سردار گندے کپڑے استری کر رہا تھا۔ دوست گندے کپڑے کیوں استری کر رہے ہو؟ سردار کیونکہ بجلی چلی جائے گی، کپڑے تو میں بعد میں بھی دھو لوں گا۔